اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک کس نے پڑھایا؟ اور دیکھیں عقائد کے اوپر بات کریں. اب یہ اس کے بارے میں مختلف حدیثیں ہیں. صحیح زیادہ تر راجح حدیثیں یہ ہیں کہ حضرت ابو طالب، کیونکہ اعلی حضرت نے فرمایا کہ ابو طالب کے بارے میں ہم بے ادبی کی جملے نہیں کہہ سکتے، تو انہوں نے نکاح پڑھا. اس لیے میں حضرت ملا رہا ہوں رضی اللہ عنہ، اس لیے نہیں کہ صحابیت کے بارے میں سرکار نے فرمایا، اعلی حضرت نے فرمایا ہم خاموشی اختیار کریں گے، ہم اس کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے، مسلمان بھی نہیں کہہ سکتے. سرکار کا نکاح کون سا نکاح؟ حضرت خدیجہ یا بعد میں والا؟ اگر حضرت خدیجہ کا نکاح ہے تو حضرت خدیجہ کا نکاح تو حضرت ابو طالب نے پڑھایا، لیکن بعد میں جتنے نکاح ہے ان کے بارے میں کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ کس نے پڑھایا. ان سب کا نکاح صرف سرکار نے اپنا نکاح خود پڑھایا. کچھ روایتوں میں جبریل کی بات بھی ہے، کچھ روایتوں میں صحابہ کی، لیکن صحیح یہ ہے کہ مصطفیٰ کی موجودگی میں کسی اور کی امامت نہیں ہو سکتی، تو نکاح بھی سرکار نے اپنا خود پڑھایا. اس کے لیے نکاح پڑھانے کا یہ انداز نہیں تھا. آپ کو پتہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح پڑھانے کا یہ طریقہ نہیں تھا. آپ قرآن مجید سے پوچھیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. اے میرے نبی، یہ آپ کا خاصہ ہے کہ جو عورت اپنی جسم کو آپ کو ہبہ کر دے وہ آپ کی عقد زوجیت میں. بس بات ختم. مسئلہ انبیاء اور اولیاء وصال کے بعد کے لیے مدد فرماتے ہیں. کیسے فرماتے ہیں؟ کیسے فرماتے ہیں؟ کیسے فرماتے ہیں؟ تفسیر ابن کثیر اٹھائیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا. آپ نے اس آیت کی تفسیر پڑھنی ہے. کیسے مدد فرماتے ہیں؟ ہاں تو پھر اسی آیت کو لے لیں بس. اب میں ادھر ادھر سے اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. امام عتبی کون ہے؟ امام شافعی کے استاد ہے. امام عتبی کہتے ہیں کہ قعدت علی قبر النبی، میں رسول اللہ کے قبر کے پاس بیٹھا ہوا. امام عتبی کہہ رہے ہیں سرکار کا وصال ہو چکا، قبر انور کے پاس بیٹھا ہوا کہ ایک اعرابی آتا ہے اور اعرابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا، جب کبھی اپنے اوپر ظلم کرو تو میرے نبی کے پاس آؤ. وَقَدْ جِئْتُكَ مُسْتَغْفِرًا لِذَنبِي مُسْتَشْفِعًا بِكَ إِلَىٰ رَبِّي. الفاظ کہ میں اب آپ کے پاس اس لیے آیا ہوں کہ یا رسول اللہ، قرآن تو یہی کہتا ہے کہ اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے مصطفیٰ کے پاس جاؤ. اب میں یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا ہوں، اب پتہ نہیں کہ میری بخشش ہو گئی ہے یا نہیں، میں تو آ گیا ہوں آپ کے پاس. قرآن نے کہا ہے کہ رسول کے پاس جاؤ، میں آپ کے پاس آیا ہوں، اب آگے آپ کی مرضی ہے میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. وہ اعرابی یہیں پر روتے 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 یہیں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 4 مصروں پر مشتمل ایک رباعیہ پڑھتا ہے. ایک رباعیہ پڑھتا ہے اور اپنے سرکار کی شان کو بیان کرتا ہے. یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والعدم نفسی الفداء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. وصال کے بعد یا خیر من دفنت، یا خیر من دفنت. علماء کرام بیٹھے ہیں، چلو کسی سے بھی جا کر ترجمہ لے لو. یا خیر من دفنت کا ترجمہ ہے یا رسول اللہ. صدا لگائی جو میں اور آپ لگاتے ہیں. یا رسول اللہ، اس قبر انور میں آپ تشریف فرمائے تو کیا ہے؟ نفسی الفداء لقبر انت، یا رسول اللہ میری جان اس قبر پر قربان جس میں آپ آرام فرمائے. نفسی الفداء لقبر انت ساکنه فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. یا رسول اللہ اس قبر میں کوئی عام انسان نہیں، پوری سخاوت یہیں پر بیٹھی ہوئی ہے، پوری کرم نوازیاں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، رحمتیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. یا رسول اللہ میں آپ پر بھی قربان، آپ کی بدن کے ساتھ لگی ہوئی مٹی پر بھی قربان. توجہ سے سننا. ابن کثیر کا تھوڑا سا حوالہ تو زیادہ نہیں بتا سکتے، اتنا تو یاد رکھنا. ابن کثیر ابن تیمیہ کا شاگرد، ابن تیمیہ کا شاگرد ہے، اور یہ اور ابن قیم کے ناس فیلو ہیں آپس. ابن قیم نے کتاب لکھی ہے کتاب الروح، روح کے حوالے سے، اور ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر لکھی ہے، اس میں یہ حدیثیں لکھی. یہ وہ بندہ لکھتا ہے جس کو استاد ان باتوں کو نہیں مانتا لیکن شاگرد لکھ رہا ہے. اس کو کہتے ہیں مصطفیٰ کا معجزہ.
واقعہ بیان کر رہا ہے کس کا؟ امام شافعی کے استاد کا. کہتے پھر جب اس نے یہ شعر پڑھا امام اتبی کہتے پھر وہ بندہ چلا گیا. میں یہاں پر فغلبت علی عینی، سویا ہوا میں ادھر بیٹھا ہوا تھا، اچانک میری آنکھ لگ گئی، فرأیت النبی فی النار. کہتے میری آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہوں، اے مصطفیٰ سامنے کھڑے اور کہہ رہے ہیں عتبی الحق الاعرابی فبشرہ ان اللہ قد غفر لہ. عتبی جا اس بندے کو کہہ دو جو گناہ بخشوانے میرے پاس آیا تھا نا، عتبی اٹھ یہاں سے، گلیوں میں ڈھونڈتے پھرو، جاؤ اس کو ڈھونڈو اور اس کو کہہ دو کہ مصطفیٰ کے پاس تم گناہ بخشوانے آئے ہو، چلو مصطفیٰ یہ اعلان کرتا ہے تمہاری بخشش ہو گئی ہے. یہی بخشش کا طریقہ ہوتا ہے، یہی مدد کا طریقہ ہوتا ہے. اگر اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر اس سے آگے الفاظ نہیں ہے کہ سرکار اس انداز میں بھی مدد فرماتا ہے. بھائی دیکھیں، پوچھا ہے کہ دیوبندی کے پیچھے نماز بتائیے. دیکھیں کچھ مسائل ہیں فروعی، کچھ مسائل ہیں اصولی، کچھ مسائل ہیں فروعی، کچھ مسائل ہیں اصولی. اگر وہ مجھے نہیں مانتے، علامہ صاحب کو نہیں مانتے، تو پھر بھی آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک، اگر مثلا وہ کہتے جی میں 11ویں شریف نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے، پھر بھی آپ نماز پڑھ لیں. جی میں محفل میلاد نہیں کرتا، لیکن غلط لفظ استعمال نہیں کرتا، محفل میلاد حرام ہے، شرک ہے، بدعت، ایسا نہیں کہتا. کہتے نہیں میں نہیں کرتا ہوں، ٹھیک ہے چلو کام چلے گا. لیکن 4 عبارتیں تمہاری ایسی ہیں کہ جن پر کوئی سمجھوتا ہمارا تو کم سے کم نہیں ہو سکتا. ہمیں اعلیٰ حضرت نے یہی سبق دیا. تم ان 4 عبارتوں کو اپنی کتاب سے نکالو، 4 عبارتوں کو نکالو، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کو تیار ہیں. 4 عبارتیں ہیں، بہت لمبا چوڑا ہو جائے گا، یا وقت نکل گیا. 12 قسمت سے آئے ہیں، اب قسمت سے واپس جا بھی سکتے. اللہ اکبر. ایک عبارت ہے خلیل احمد امبیڈوی نے برائین قاطعہ میں لکھا ہے کہ جو علم سرکار کے پاس ہے تو شیطان کے بارے میں پوچھتے ہیں. کہتے شیطان کے علم تو نص قطعی سے ثابت ہے، رسول اللہ کے علم کے بارے میں کون سے نص قطعی ہے؟ یعنی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ شیطان کے علم تو میں مانتا ہوں کیونکہ قرآن نے اس کے علم کو بتایا ہے، نبی کے علم کے بارے میں قرآن نے نہیں بتایا تو میں نبی کے علم کو نہیں مانتا. یہ عبارت. اور اسی طریقے سے ان کی دوسری عبارت ہے قاسم نانوتوی کی، اور انہوں نے تحذیر الناس کے اندر لکھا کہ اگر بالفرض زمانے نبوت کے بعد بھی کوئی نبی پیدا ہو جائے، اگرچہ لفظ بالفرض انہوں نے استعمال کیا، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ جملہ فرضیہ بھی رسول اللہ کے لیے جملہ واقعیہ کے درجے میں ہوتا ہے. جملہ فرضیہ واقعیہ علماء کرام بیٹھے ہیں، اب میں زیادہ تفصیل نہیں کر سکتا، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ اگر بالفرض نبی کے بعد کوئی اور نبی پیدا ہو جائے تو خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. تو اس سے قادیانیوں کا راستہ کھل گیا نا. یہ عبارت کفر ہے، اس لیے ہم نہیں مانتے. اشرف علی تھانوی نے کہا کہ رسول اللہ کے بارے میں علم غیب کون سے، آپ کون سے علم غیب کی بات کر رہے ہیں؟ علم غیب جزئی یا کلی؟ کلی تو اللہ کا خاص ہے. اگر علم غیب جزئی تو اس میں نبی کی کیا تخصیص؟ یہ تو ہر انبیاء، اولیاء، ہر انسان، بہائم، جانور، کتوں کو بھی حاصل ہے. یہ عبارت ہے. اور ایک اور عبارت ہے ان کی، وہ غالباً رشید احمد گنگوئی کی ہے، فتاوی رشیدیہ میں. اس نے یہی کہا ہے کہ خدا کا جھوٹ بولنا ممکن ہے، نہیں بولتا ہے، بالکل نہیں بولتا، لیکن ممکن ہے. لیکن اس کو یہ نہیں پتا کہ اللہ کے لیے جملہ امکانیہ جملہ فعلیہ کے درجے میں ہوتا ہے. اگر آپ نے امکان کو مان لیا تو گویا کہ آپ نے مان لیا کہ اللہ ایسا ہی کرتا ہے. یہ 4 عبارتیں ہیں جن پر اعلیٰ حضرت نے کفر کا فتویٰ لگایا. ان پر کسی بھی اہل سنت کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ایک ہی سمجھوتا ہے، یا تو ان کو کافر کہو یا ان کو اپنی کتابوں سے نکال دو، پھر آ کر ہم سے بات کرو، پھر تمہارے پیچھے نماز بھی ہوگی. ان عبارتوں کی موجودگی میں کم سے کم ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ نماز ہو سکتی.
حنفی کو رفع یدین کرنا جائز ہے؟ پہلے یہ تو بتا دیں کہ حنفی کہتے کس کو ہے؟ حنفی مقلد ہے. لفظ مقلد تقلید سے بنا ہوا ہے. تقلید کا جو اس نے پٹھا گلے میں ڈالا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں کو بند کر کے یہ امام اعظم ابو حنیفہ پر میری آنکھیں بند ہے، انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں قرآن و حدیث کے موافق باتیں کی ہیں، قرآن و حدیث کے خلاف باتیں نہیں کی. اس کو کہتے ہیں تقلید. بھائی آپ میری تقلید نہیں کرتے، آپ اس وقت میری بات صرف مان رہے ہیں. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو باتیں صحیح ہوں گی آپ مانیں گے، اگر خدا نخواستہ میں غلط جاؤں گا تو آپ کہیں گے ہم نہیں مانتے. ایسا ہی ہے. لیکن امام صاحب کے بارے میں تقلید ہے. تقلید کا مطلب یہ ہے کہ آنکھیں اب بند، بس امام صاحب نے جو کہا ہے قرآن و حدیث کی صحیح تشریح سمجھ کر ہم اسی پر قائم رہیں گے. لہٰذا امام صاحب نے کہا ہے کہ اب رفع یدین منسوخ ہے، لہٰذا حنفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ رفع یدین کرے. یہ رہن کے بارے میں یعنی گروی چیز جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے وضاحت کریں. گروی چیز کئی طرح کی، منقولات غیر منقولات، کیا چیز کون سی چیز. تو یہ گروی کی یہی حیثیت ہے کہ کچھ ہمارے علماء احناف میں صاحبین کے نزدیک یہ امانت کے درجے میں ہے کہ بھائی اس کو تم بالکل کہ تمہارے اوپر امانت کی، جس طرح جو امانت کا حکم ہے گروی چیز کا وہی ہو. اور بعض کہتے ہیں نہیں، وہ اس کو مکمل طور پر وہ اس کا ذمہ دار ہے. جو گروی جس کے پاس ہو وہ مکمل طور پر اس کے تمام حقوق کا ذمہ دار ہوگا. اگر وہ گم ہو جائے بھی تو وہ ذمہ دار ہے، اگر اس میں کوئی کمی ہو جائے تو بھی وہ ذمہ دار ہے، اگر اس میں کوئی زیادتی ہو جائے تو بھی وہ ذمہ دار ہے. مزارات اولیاء پھر عورتوں پہ جانا کیسے؟ بھئی عورتوں کا جانا جائز نہیں. مزارات اولیاء پر عورتوں کا جانا جائز نہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا جانا جائز نہیں 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 نہیں. اگر کوئی عورت کہے کہ میں صرف اپنے باپ کی قبر پہ ایک دفعہ جانا چاہتی ہوں یا اپنے بیٹے کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں تو پھر کھٹن شرائط ہے. مکمل طور پر باپردہ ہو کر ایک محرم کو ساتھ لے کر قبرستان میں جائے اور 4 قدم دور قبر سے کھڑی ہو کر وہاں پر فاتحہ پڑھے. نہ قبر سے لپٹ سکتی ہے، نہ قبر کو چھو سکتی ہے، نہ قبر کے ساتھ اپنے بدن کو ملا سکتی ہے. دور کھڑی ہو کر اپنی فاتحہ پڑھ لے اور واپس آ جائے. عام قبرستانوں میں جانے کی اجازت نہیں. اہل تشیع کے حضرات کے محافل میں جانا کیسے؟ بھائی آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ جو یہ کہے علیہ باللہ ابو بکر غاصب ہے، جو یہ کہے کہ جس ماں عائشہ کی پاک دامنی پر قرآن کی 10 آیتیں اتر جائے اور وہ کہے کہ نہیں علیہ باللہ ہمیں عائشہ کی پاک دامنی پر شک ہے، تو پھر اب آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ آپ جا سکتے ہیں محفل میں؟ حضرت میں نے آپ کو کہا تھا عقیدے کے حوالے سے بات کریں، اس وقت کہا تھا اپنے معاملات پر جو ہے نا تھوڑا سا خیال رکھیں کہ لوگوں کے ساتھ وہ بات آپ کی اصل بات تو وہی رہ گئی ہے. بھائی یہ حافظ صاحب، حافظ اصغر علی صاحب، مولانا عباس صاحب، حافظ برکت علی صاحب، انہی کے توسط سے آپ کے پاس آئے ہیں نا. انہوں نے تو اپنی محبتوں کا اظہار کیا تو ہم آپ تک پہنچے. ہماری تو کوئی اوقات نہیں ہے. یہ آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہے ہیں، کہ جو کچھ کر رہے ہیں اپنی آخرت کے لیے دین کی خدمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو خدا کا واسطہ توجہ سے سنو. کون سے سکول؟ یونیورسٹی کالج. مخلوط تعلیم، عورت کی پڑھائی کے لیے مرد مقرر ہیں یا عورتوں کی پڑھائی میں مرد وہاں پر شامل ہے یا عورتوں کی کسی قسم کا کوئی پردہ نہیں ہے، جائز جائز. ٹھیک ہے، اب میں آتا ہوں اپنی بات کی طرف. میں نے سنا ہے یہ ہمارے ہر طرف سنیوں کی یہ کمزوری ہے، جب زکوٰۃ کی باری آتی ہے، عشر کی باری آتی ہے، تو اس وقت پھر یہ ادھر ادھر کام لے لیتے ہیں. جی بس ابھی کرتے ہیں. خدا کا واسطہ اپنی زکوٰۃ اور اپنی عشر نکالا. یہ آپ کے لیے قبر تو قبر ہے، قیامت میں پتہ نہیں، پھر آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے
ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرمایا؟ یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم. اللہ فرماتا ہے میرے راستے میں خرچ کرو، جو زکوٰۃ کا حکم ہے نکال کر میرے راستے میں خرچ کرو. نہیں کرو گے قیامت کے دن یہی زکوٰۃ کا مال، اس کو میں لوہا بنا کر اور اس کو آگ کے اندر گرم کر کے تمہاری پیشانی، تمہاری پیٹھ اور یہ تمہارے یہ سائیڈ والے حصے، یہ جو پہلو ہیں تمہارے، ان سب کو میں داغ دوں گا، تمہیں میں وہ تکلیف دوں گا اور میں کہوں گا ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہ یہ جو تمہیں تکلیف مل رہی ہے میں تمہیں نہیں دے رہا ہوں. فذوقوا ما کنتم تکنزون، جو تم خزانہ چھپاتے تھے، جو تم پیسے چھپاتے تھے اور تم کہتے تھے کہ نہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب یہ وہی پیسے ہیں، اب انہی سے تمہیں جہنم کے اندر تکلیف ملتی رہے گی. تو خدا کا واسطہ اپنی زکوٰۃ عشر میں کمزوری نہ دکھائے، اپنے مدارس کا خیال رکھیں. آپ کو اندازہ نہیں کہ مدارس میں یہ استاد ہم نے زندگی گزاری، ابھی بھی ہم مدرسہ چلا رہے ہیں. حافظ صاحب نے بتایا تو میں نے بتا دیا، ورنہ حافظ صاحب ہمارا اپنا یہ حال ہے کہ علامہ صاحب کو پتہ ہے 2 سال ہو گئے. اب میں آپ لوگوں کو تو نصیحت کر رہا ہوں، اب میرے علاقے کے لوگوں کا کیا بنے؟ ان کو کم سے کم حافظ صاحب 2 سال ہو گئے مسجد کے دروازے تیار نہیں. اور آپ کو پتہ ہے شاید یہ جو زمیندار لوگ ان کو پتہ ہوگا کہ خاران میں زمینداری کس قدر مشہور ہے. زراعت کے میدان میں شاید میں کہوں بلوچستان میں سب سے آگے ہے، شاید میں صحیح ہوں میرے خیال سے. اتنا گندم، کپاس، پیاز، لاکھوں کروڑوں کے ساتھ. لیکن میں حلفاً یہاں پر بیٹھ کر آپ کو کہتا ہوں، مجھے آج تک خاران میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملا جس نے کہا کہ جی یہ کپاس کو عشر ہم نے نکال کر آپ کو دے رہے ہیں. گندم کا بڑا احسان کرتے ہیں، ایک بوری گندم لے کے آتے ہیں، جی مدرسے کے لیے نہیں، یہ آپ اپنے لیے لے لیں. میں نے کہا یہ کس لیے؟ کہا یہ عشر کا. میں نے کہا عشر میرے لیے نہیں ہے، مدرسے کا بعد میں دیکھیں گے، فی الحال آپ استعمال. یعنی ہمیں وہ کیا کہتے ہیں رشوت دینا، وہ پولیس والے کیا کہتے ہیں چائے پانی چاہیے، چائے پانی، تو وہ کہہ رہے ہیں یہ آپ کی چائے پانی ہے، بس آپ ساتھ، یعنی مطلب آپ اور باتیں نہ کریں، بس چھوڑیں، ایک بوری تو آپ کو مل گئی ہے. ہم تو خاموش ہو جائیں گے، لیکن قیامت میں جو سزا مقرر ہے وہ تو مل کر رہے گی. اس لیے خدا کا واسطہ اپنے مدارس کا خیال رکھیں. یہ استادوں کی تنخواہوں کا سلسلہ، یہ اس میں بیٹھنے والے کے طلباء، آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ ایک شادی پہ لاکھوں کا خرچہ کرتے ہیں، ہاں، اور اس کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا بچہ بیٹھ کر وہاں پہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا یا ایھا الناس اعبدوا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم ربکم. اس کی ایک لفظ جو اس کی زبان سے ادا ہوتے ہیں، خدا کی قسم تمہارے نام اعمال میں نیکیاں بڑھتی رہتی ہیں. ان کا خیال رکھیں. یہ محفل، میں ویسے بھی میں محفلوں کا زیادہ اعتقاد نہیں رکھتا. میں کہتا ہوں کہ محفلیں یا تو ہونی نہیں چاہیے، ہونی چاہیے بہت مختصر، تاکہ اہل سنت کا خیال اور توجہ مدارس کی طرف ہو جائے. لیکن کیا کریں، محفلیں ہم صرف اس نیت سے کر رہے ہیں کہ چونکہ دوسری طرف سے ممانعت ہے، ہمیں منع کیا جاتا ہے، تو ہم کہتے ہیں پھر رسول اللہ کا ذکر کوئی نہیں روک سکتا، اس لیے پھر ہم محفلیں بھی کرتے ہیں، ہم مدارس بھی چلاتے ہیں، ہم مسجد بھی چلاتے ہیں. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ